جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ملک شام عراق وغیرہ سے ہو کر نشاپور تشریف لانے لگے تو نشاپور کے مشہور محدث محمد بن یحییٰ ذیلی نے متعلقین سے کہا کہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے جا رہا ہوں۔ جس کا جی چاہے استقبال کے لیے۔ اس اعلان کے بعد نشاپور سے دو تین میل دور تک جا کر لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور جب نشاپور پہنچ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درس حدیث کا سلسلہ شروع فرمایا تو کئی ہزار طلباء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شرکت کی، مگر چند ہی دن کے بعد کسی نے خلق قرآن کا ایک اختلافی مسئلہ اٹھا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگایا اور بہت جلد ان کا حلقہ درس ختم ہو گیا۔ صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ رہے۔ آخر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مایوس ہو کر اپنے وطن بخارا کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نشاپور سے روانہ ہونے کی اطلاع اہل بخارا کو ملی تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا، اور بخارا آ کر درس حدیث کا سلسلہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع فرمایا۔ ہزاروں طلباء ان کے درس میں شرکت کرنے لگے، مگر حادثین کو یہ گوارا نہ ہو سکا۔ انہوں نے یہ ترکیب نکالی کہ امیر بخارا خالد بن احمد ذیلی کو کسی طرح اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم کریں کہ وہ امیر کے صاحبزادوں کو بخاری شریف اور تاریخ کبیر کا درس دیں۔ امیر بخارا کی سمجھ میں بات آئی تو امیر نے کہا، آپ دربار شاہی میں تشریف لا کر مجھے اور میرے صاحبزادوں کو بخاری اور تاریخ کبیر کا درس دیں۔ مگر امام بخاری نے یہ پیغام بھیجا قاصد کے ذریعے کہ علم الدین کو سلاطین کے دروازوں پر لے جا کر ذلیل نہیں کروں گا، جسے پڑھنا ہو میرے پاس آ کر پڑھے۔ امیر بخارا نے دوبارہ کہلایا کہ اگر آپ نہیں آ سکتے تو صاحبزادوں کے لیے مخصوص کوئی وقت عنایت فرما دیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور دوسرا شریک نہ ہو۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے یکساں ہے، ان کی سماعت سے میں کسی کو محروم نہیں کر سکتا۔ اگر میرا یہ جواب ناگوار معلوم ہو تو آپ میرے درس روکنے کو حکم دے تاکہ خدا کے دربار میں عذر پیش کر سکوں۔ اس پر امیر بخارا سخت ناراض ہوا اور حادثوں نے امیر کے اشاروں پر امام پر بد دین اور بدعتی ہونے کا الزام لگایا۔ پھر حاکم نے بخارا سے نکل جانے کا حکم دیا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت کبیدہ خاطر ہو کر ان مخالفین کے لیے بد دعا کی، اے اللہ، جس طرح اس امیر نے مجھے ذلیل کیا ہے اس طرح اس کو بھی اپنی ذات، اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کی بے عزتی اور ذلت دکھا۔ چنانچہ ابھی ایک ماہ بھی نہیں گزر پایا تھا کہ خلیفۃ المسلمین نے اس امیر کی کسی غلطی پر سخت ناراض ہو کر اس کو معزول کر دیا، اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کے پورے شہر بخارا میں اس کی تذلیل کروائی، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہ انتہائی ذلت رسوائی سے چند دن کے بعد مر گیا۔ اس امیر کے معاونین مختلف بلاؤں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے۔ آج تمام امت دیکھ رہی ہے کہ بخارا، سمرقند وغیرہ جو علماء دین کے مرکز رہے ہیں، وہاں پر علماء دین کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم اور علماء کو ایسے اٹھا لیا ہے کہ صدیوں تک وہاں کوئی کلمہ سکھانے والا نہیں رہا۔ اے اللہ، ہم کو اپنے غضب اور اپنے اولیاء کی ناراضگی سے محفوظ فرما۔